یہ جو آنکھوں میں ابر نیساں ہے، یہ جو آنکھوں میں ابر نیساں ہے، تیرے غم کے لیے ہی شایع ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ان کو پانے کی جستجو نہ کرو، ان کو پانے کی جستجو نہ کرو، وہ گزرگاہ مقتل جاں ہیں۔ گلگت بلتستان دونوں میں شعر و شاعری کے حوالے سے زمین بہت زرخیز ہے۔ چلنا بھی سیکھو ورنہ اپنی یخ بستہ سیاست پہ پھسل جاؤ گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کوہ سخن کے ایک اور پڑاؤ کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر۔ آج ہماری اس پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو شخصیت، جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا دنیائے شعر و ادب میں ایک نام اور ایک مقام تو ہے ہی ہے، لیکن وہ جو سیاست کی پرپیچ راہداریاں ہیں ان کا بھی مسافر ہے، اور بہت بڑا نام، ایک علمی، ایک ادبی خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ اور میری مراد ہے محترم امجد زیدی صاحب۔ آپ اسپیکر ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے، لیکن آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ان سے ادب کے حوالے سے، گلگت بلتستان میں پنپنے والے ادبی رویوں کے حوالے سے۔ بحیثیت اسپیکر انہوں نے گلگت بلتستان کے ادبی رویوں کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ متعارف کروانے اور یہاں کے شعراء اور یہاں کے ادبا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے حوالے سے ان کی کیا خدمات ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کچھ ان کی شاعری بھی آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے امجد زیدی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام کوہ سخن میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ایک طرف آپ شعر کہتے ہیں، ادب سے آپ کا لگاؤ ہے، قلم سے آپ کی وابستگی ہے، اور دنیائے شعر و شعور میں آپ کا ایک نام ہے، اور دوسری طرف سیاست کی پرپیچ راہداریاں، یہ سب کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ یہ ہے کہ اگر آپ پرعزم ہوں تو کسی بھی راہ پہ آپ شاعری کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ شاعری ایک ایسی چیز ہے، ادب ایک ایسا مقام ہے جس کو صرف نظر کر کے کسی میدان میں آگے جانے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ کہوں گا شاعری کے ذریعے سے ہی میں نے سیاست کو سیاست میں قدم آگے بڑھایا ہے، اور الحمدللہ مجھے بحیثیت ایک شاعر کے لوگوں نے پذیرائی دی ہے۔ تو معلوم میری شخصیت میں سب سے زیادہ کارفرما ہے جو چیز، وہ ہے شاعری۔ شاعری کی وجہ سے لوگوں نے مجھے سیاسی میدان میں ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے۔ مطلب شعر آپ کی شناخت بنا، آپ کے اشعار آپ کی شناخت بنے۔ تو کچھ یاد ہے؟ سب سے پہلا، اگرچہ آپ کا تعلق بھی ایک علمی اور ادبی خانوادے سے ہے، پہلا شعر آپ نے کب کہا تھا؟ 1980 میں۔ 1980 میں مجھے وہ غزل کے بھی 2-4 شعر یاد ہے، جو میری پہلی غزل تھی، اور پہلا مشاعرہ جو میرے گھر پہ منعقد ہوا تھا میرے بھائی شہید اسد زیدی کی صدارت میں، جب ہماری ایک نئی تنظیم بنی تھی، ادبی تنظیم حلقہ علم و ادب۔ حلقہ علم و ادب بلتستان۔ اس تنظیم کی پہلی محفل تھی جس میں نے بھی کوشش کی۔ میں اس سے پہلے ٹوٹی پھوٹی شاعری کرتا تھا، ٹوٹے پھوٹے اشعار بھائی سے چھپا کے کرتا تھا۔ جب بعد میں انکشاف ہوا میں شاعری کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا تم چھپ چھپ کے شاعری کیوں کرتے ہو، اپنی شاعری مجھے دکھاؤ۔ ایک آدھ دکھایا، پھر اس کے بعد غزل جو لکھی میں نے مشاعرے کے لیے، وہ ان سے میں نے اصلاح کروائی تھی۔ میں 2-3 شعر اگر پہلے غزل کے اگر آپ کو یاد میں اس پہلی غزل کے 2-4 شعر جو مجھے یاد ہے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو آنکھوں میں ابر نیساں ہے، یہ جو آنکھوں میں ابر نیساں ہے، تیرے غم کے لیے ہی شایع ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ان کو پانے کی جستجو نہ کرو، ان کو پانے کی جستجو نہ کرو، وہ گزرگاہ مقتل جاں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور یوں نہ برساؤ لعنتیں واعظ، یوں نہ برساؤ لعنتیں واعظ، کوئی کیا جانے کون شیطان ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اس غزل کی یہ پہلی غزل تھی آپ کی؟ پہلی غزل تھی۔ اور اس غزل کے اندر وہ جو ہے نا، وہ بہت زیادہ پختہ رنگ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ایک تو
اس کی اصلاح لی گئی تھی. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا بھائی سے میں نے اصلاح بھی آپ نے لی تھی اور ویسے بھی چھپ چھپا کے بھائی سے ٹوٹی پھوٹی آپ بہت پہلے سے آپ شعر کے صحیح بات ہے. ابھی آپ ماشاءاللہ اسپیکر بنے ہیں اور آپ نے کہا کہ شعر ہی آپ کا پہچان بنا, اور گزشتہ دنوں آپ ملکی سطح پہ آپ نے بہت سارے اداروں سے رابطہ کیا اور یہاں کے جو ادبا ہیں شعراء ہیں ان کو ملکی ادبی دھارے میں شامل کرنے کے حوالے سے, ان کی شناخت دینے کے حوالے سے, تو کچھ اس کا پس منظر, اس کی کہانی آپ ہمیں بتائیں گے؟ یہ ہے جی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں نے جب سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت میں پرعزم تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے کوئی موقع دیا, میں الیکٹ ہو گیا تو میں ادب کے لیے کچھ کروں گا. زبردست سوچ میری بہت کم لوگ سوچتے ہیں, اگرچہ اور بھی سیاستدان ہمارے شاعر ہیں, ادیب ہیں یا لفظ سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن وہ سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے. جی. تو پھر اس سے پہلے یعنی کہ میں نے منتخب ہونے سے پہلے, خیر ہمارے گلگت بلتستان میں ادبی تنظیمیں بہت زیادہ ہیں, پھر اسکردوں میں ہے اور بزم علم و فن ایک تنظیم ہے جس کا میں خود سیکرٹری جنرل بھی ہوں. تو کھرما میں بھی میں نے سوچا, چونکہ کھرما میں اس سے پہلے تنظیم ہیں تو صحیح, لیکن یعنی کہ گمنامی فعال نہیں ہے. تو ایک تنظیم کا میں نے باقاعدہ نام بھی سوچا ہوا ہے, اس کو انشاءاللہ میں رجسٹرڈ کروں گا. وہ اس کا نام ہے جی مشک رکھا ہے. کیا مجلس شعراء کھرمنگ. کیا کہنے ہیں, ٹھیک ہے جی, مشک میں نے وہ رکھا ہے مجلس شعراء کھرمنگ کے نام سے. تو میں سیاست میں آنے سے پہلے ہی ان سوچوں میں ہوں. تو انشاءاللہ یوں سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے سیاست میں آنے کا مقصد ہی علم و ادب کی خدمت, یہ پہلا میری سوچ ہے. زبردست. انشاءاللہ ابھی ریسنٹلی آپ ملے ہیں اور جی میں یہ عرض کروں گا, میں ملا ہیریٹیج کی جو سیکرٹری ہے نوشین صاحبہ, ان سے میں ثقافت کے حوالے سے ملا تھا. پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے ادب کے لیے کچھ کرنا ہے, تو انہوں نے یوسف خشک صاحب جو ہمارے اکیڈمی ادبیات کے چیئرمین جو ہیں, بالکل, ان کو کال کی. انہوں نے کہا کہ اسپیکر گلگت بلتستان امجد زیدی آپ سے ملیں گے, تو آپ ادب کے حوالے سے ان سے جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں. تو میں ان سے ملنے سے پہلے کئی کالیں ان کی آ گئی, مجھے کہا کہ آپ جلدی آئیں, ہم آپ کے انتظار میں ہیں. پھر میں گیا, جا کے میں نے جب اپنی باتیں کی, تنظیمی حوالوں سے ادبی حوالوں سے باتیں کی, تو انہوں نے حوصلہ بڑھایا. انہوں نے کہا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایک قلم قبیلے کا آدمی, ایک شخص ادب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ادب کے حوالے سے یہاں ملنے آئے ہیں, تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے. انہوں نے حوصلہ بڑھایا. پھر میں نے ریکویسٹ کیا خصوصی طور پر کہ گلگت بلتستان میں بھی اکادمی ادبیات کی جو ہے کہ آفیسز ہونے چاہیے, شاخیں یہاں پہ ہونی چاہیے. بالکل. تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ہمارے شفقت محمود صاحب سے ملے. میں ان سے ملا, باقاعدہ لیٹر بنا کے میں گیا, اور انہوں نے میرے لیٹر کو فارورڈ کیا ہے, وہ انڈر پروسیس ہے, اور ہم نے تجویز بھی دی ہے کہ اسکردوں میں زمین ہم فراہم کریں گے, آپ کو جو خدمت ہم سے چاہیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. امید ہے کہ اکادمی ادبیات کے آفس بن جائیں گے. زیدی صاحب, آپ خود بھی شاعر ہیں اور گلگت بلتستان میں کی دنیا شعر و شعور میں آپ کا نام بھی ہے اور مقام بھی ہے. کیسا دیکھتے ہیں گلگت کا ادبی منظرنامہ اس وقت, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے خیر ایک زمانے میں, آج سے کافی سال پہلے, ہم خود یہاں پر کئی بار محافل میں مدعو تھے, ہم آئے یہاں پر مشاعرے اٹینڈ کیے, لیکن کافی عرصے سے ایک جمود سا گلگت کے اندر مجھے محسوس ہوتا ہے. لیکن اسکردوں میں بلتستان میں ادبی محافل ہوتی ہے, اور ہر دن کے حوالے سے, سرکاری دن ہو یا اسلامی کوئی دن ہو, ہر حوالے سے محافل ضرور منعقد ہوتی ہیں. لیکن یہاں مجھے
لگتا ہے کہ میں خود محسوس کرتا ہوں یا آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں، ایسی بات نہیں. گلگت شہر کے اندر بھی ادبی جو محافل ہیں یا مشاعرے ہیں ان کا انعقاد ہوتا ہے. وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو پہلے جو تواتر سے ہونا چاہیے تھا، جو پہلے ہوتے تھے، بالکل پہلے جو محافل ہوتی تھی وہ اب مجھے پہلے کی طرح نظر نہیں آتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہ نوجوان نسل اس وقت لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، بہت اچھی نثر ان کی ہے، اس حوالے سے آپ پر امید ہیں؟ ہاں بالکل. وہ تو گلگت اور سکردو بلتستان دونوں میں، گلگت بلتستان دونوں میں شعر و شاعری کے حوالے سے زمین بہت زرخیز ہے. نوجوان بڑے جوش سے لکھ رہے ہیں، وہاں بھی یہاں بھی. یہ اس حوالے سے پر امید ہوں جی انشاءاللہ. گلگت کے مقابلے میں خصوصاً بلتستان کی جو زمین ہے وہ بہت زرخیز زمین ہے، اور حالیہ دنوں میں آپ کرونا کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. حشمت کمال الہامی جیسے بڑے جو بہت بڑا نام تھا وہ ہم سے رخصت ہو گئے، اور بہت سارے دوست پریشانیاں بھی لاحق ہو گئیں. یہ سب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب شعر کہنے کے لیے کیا کوئی قلبی واردات کا ہونا ضروری ہے؟ شعر ہم لکھتے نہیں ہیں، لکھواتا ہے کوئی. کیا کہنا، ٹھیک ہے نا جی. ودیت اس کا کوئی روپ نہیں ہوتا جو لکھوا رہا ہے پیچھے سے. یعنی ہمارے اندر سے ایسا ایک جذبہ، ایک چیز جو ہمیں لکھواتا ہے، اس کو وہ ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، اس کا کوئی نام دیا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی روپ نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن نہیں، ایک خوبصورتی کا عمل بھی ہے، ایک حصے جمال بھی شاعر کے اندر ہے، یا ایک دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے. اور خصوصاً جو گرد و پیش کے مسائل ہیں یا معاشرتی ناہمواریاں ہیں، اس سے تو مزاحمتی جو شعر ہے یا مزاحمتی جو ادب ہے اس نے جنم لیا ہے. لیکن جو ایک جو ہمارے کلاسک یا اساطیری ہمارے جو شعراء ہیں، انہوں نے گل و بلبل، لب و رخسار، اور گالوں پہ، اور پھر چاہے زنخداں پہ، اس طرح بہت سارے شاعری انہوں نے کی ہے. تو کیا عشق کا ہونا، عشق کا عنصر شاعر کے اندر ہونا یا محبت کا ایلیمنٹ ہونا ضروری ہے؟ عشق کے کئی مراحل ہیں، کئی رنگ ہیں. آپ عبادت کو بھی عشق کے زمرے میں لے سکتے ہیں، آپ قدرتی کسی منظر کو بھی عشق کے زمرے میں لے سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کو بھی عشق کے زمرے میں لے سکتے ہیں. کیا کہنے کی بات یہ ہے کہ عشق کے بغیر آپ لکھ ہی نہیں سکتے. اب عشق کے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے. ایک عشق مزاجی بھی ہے، ایک عشق حقیقی ہے. تو آپ چاہیں گے کہ کوئی کلام جو اس وقت آپ کو یاد ہو ہمارے ناظرین؟ میں چونکہ سیاست میں آیا ہوں تو سیاسی رنگ کے ساتھ ایک نظم میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ارشاد. وہ چہرہ آج پہ تم داغ ہو کل جاؤ گے، چہرہ آج پہ تم داغ ہو کل جاؤ گے، فیصلہ خلق خدا کا ہے اٹل جاؤ گے. چہرہ آج پہ تم داغ ہو کل جاؤ گے. اور یہاں پہ آج اور کل کو آپ ذرا کیا کہنے، چہرہ آج پہ تم داغ ہو کل جاؤ گے. چہرہ آج کیا کہنے، چہرہ آج پہ تم داغ ہو کل جاؤ گے، فیصلہ خلق خدا کا ہے اٹل جاؤ گے. سر اٹھا کر در خلاق سے کر رزق طلب، واہ، ورنہ مخلوق کی خیرات پہ پل جاؤ گے. واہ 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 واہ، ورنہ مخلوق کی خیرات پہ پل جاؤ گے. اور ایک شعر ہے، یہ تھوڑا سا زمانی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود سمجھیں. ٹھیک ہے جی. صرف اڑتے نہ رہو، صرف اڑتے نہ رہو، چلنا بھی سیکھو ورنہ، صرف اڑتے نہ رہو، چلنا بھی سیکھو ورنہ اپنی یخ بستہ سیاست پہ پھسل جاؤ گے. کیا کہنے، کیا کہنے، یخ بستہ سیاست پہ پھسل جاؤ گے. اور وقت کی دھوپ میں ہیرے کا کلیجہ رکھو، وقت کی دھوپ میں ہیرے کا کلیجہ رکھو، موم بن کر جو جیو گے تو پگھل جاؤ گے. کیا کہنے، کیا کہنے. تو یہ سیاسی نظم تھی جو میں آپ کی نظر کر چکا ہوں. تو بہت شکریہ امجد عزیز صاحب، آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور پروگرام کوہ سخن کے لیے وقت فراہم کیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان شاہ کو پروگرام کوہ سخن سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ حافظ.